کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی کائنات کی مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ کوئی مشکل جملہ تو نہیں کہا میرے عزیزو، آسان جملہ ہے، بات شروع ہو چکی ہے، تمہید ختم ہو گئی۔ کائنات کی، تخلیق کی، مخلوق کی ابتدا، آغاز کیسے ہوا یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اگر بتایا اللہ نے تو مجھے بتایا کہ ہاں اس کو اللہ نے بتایا۔ نہ آج کسی کو اللہ نے بتایا، نہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جتنے بھی انسان سانسیں لے رہے ہیں، نہ ان کے باپ کو اللہ نے بتایا تھا، نہ ان کے داداؤں کو، نہ ان کے پرداداؤں کو۔ اللہ نے کسی انسان کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اس سے بات کرے۔ اللہ نے کسی عام انسان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس سے گفتگو کرے، اس لیے اس نے کھرب ہا کھرب انسانوں میں، اب تک آدم سے لے کے اب تک کھرب ہا کھرب انسان گزر چکے ہیں۔ ان کھرب ہا کھرب انسانوں میں اللہ نے صرف 1,24,000 کو اس قابل سمجھا کہ بات کی جائے۔ بات سمجھ رہے نا آپ؟ انسانوں میں اللہ نے ان کو اس قابل سمجھا کہ ان سے بات کی جائے، ان سے گفتگو کی، اور ان کو بتایا کہ میں ہوں، اور جا کے تم بتاؤ کہ میں ہوں۔ اب شروع ہو گئی گفتگو۔ اب یہ جو گفتگو ہے جسے تخلیق کائنات کا آغاز کہا جاتا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ دو جملے سننے ہیں آپ کو، اور بڑی توجہ سے سننے۔ تخلیق کائنات کا آغاز یعنی وہ لمحہ جس لمحے میں اللہ نے سب سے پہلے کسی سے بات کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کسی سے بات کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات احمد ہے، وہ ذات ختمی مرتبت ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب زبان قدرت گویا ہوئی ہے، بات کی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ خود مصطفیٰ نے بتائی۔ اللہ نے تو ہمیں آگے نہیں بتایا نا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے بات کی ہے۔ کس نے بتایا؟ محبوب نے۔ کیا بتایا؟ اللہ اکیلا تھا، واحد تھا، تنہا تھا، متفرد تھا، اس کے بعد اس نے ہمیں خلق کیا۔ جب خلق کیا تو ہم سے مخاطب ہوا، ہم سے بات کی، ہم سے محو گفتگو ہو گیا، اور محو گفتگو ہوا تو کیا کہا؟ یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ دیکھیں یہ جملے ضائع نہیں ہونے چاہیے، یہ جملے آگے بڑھ جائیں گے۔ یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ مجھے بتائے، کوئی مفسر بتائے، کوئی تاریخ دان بتائے، کوئی مورخ بتائے، کوئی قاری بتائے، کوئی حافظ بتائے، کوئی حافظ بتائے، کوئی قاری بتائے، کوئی مفسر بتائے کہ جب نور احمد خلق ہوا تو کتنے دنوں تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا؟ بھائی میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ابھی ابھی نور احمد خلق ہوا ہے۔ دیکھیں ڈگری کب ملتی ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ خاموش ہو گئے تو اس لیے رکتا ہوں۔ ڈگری ایسے نہیں مل جاتی کہ ابھی ابھی ایک طالب علم کا داخلہ ہوا کالج میں، ابھی ابھی آ گیا، وہ ابھی آیا، ابھی پہلی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی ہے، اور اس کو ڈگری دے دی جائے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا بھائی، کم از کم 4 سال، گریجویشن کے 4 سال تو گزار لو، سمجھ رہے نا؟ 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1400 دن تو گزارو، تب جا کے ڈگری دیں گے، پہلے دن ڈگری نہیں مل جاتی۔ اب مجھے بتاؤ کہ نور مصطفیٰ جب خلق ہوا، خلق ہوتے ہی اللہ نے کہہ دیا یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، تو پروردگار پہلے سن تو لیتا، پہلے دیکھ تو لیتا کہ اس کی تسبیح کیا ہے، پہلے سن تو لیتا کہ اس کی تقدیس کیا ہے، پہلے ہزاروں برس اس کی تسبیح سن لیتا، اس کی حمد سن لیتا، پھر کہتا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ اے پروردگار، ابھی ابھی نور مصطفیٰ ظہور میں آیا اور تو نے اتنی بڑی ڈگری دے دی، تو آواز یہی آئے گی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ توجہ، بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، روکا ہوا جملہ پیدا، اور خدا آپ کو یعنی مسلسل آپ کی رفعت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ پہلی مخلوق ہے، پہلی تخلیق ہے، پہلا نور ہے، عقل پہلی، لوح، قلم، روح، نور، جو کچھ نام دے دو، پہلی مخلوق، پہلی مخلوق۔ اب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے، جسے اللہ نے احمد کہا ہے، جسے اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، یہ دنیا میں جتنا رحم ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ مثلا اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک چیز ہے رحم، رحم کرنا، کسی پر رحم کرنا، اور ایک چیز ہے رحمت۔ رحمت ہے خزانے کا نام،
اس خزانے سے کسی کو کچھ حاصل ہو گیا تو وہ پھر رحیم ہو جاتا ہے، یعنی رحمت اس تک آ گئی۔ ایک خزانہ ہے کہ جسے رحمت کہا جاتا ہے، وہاں خزانہ رحمت ہے، وہاں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اب جس تک آ گیا وہ رحیم ہو گیا۔ اب اس رحیم نے جس کو رحم تقسیم کیا تو اس رحمت سے لے کے رحم تقسیم کیا۔ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مزید سمجھا دو۔ رحمت ایک خزانہ ہے کہیں، اس رحمت سے رحمت لے کر لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو وہ رحم کہلاتا ہے۔ ہاں بھائی یہ بھی رحم والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں کہتے ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ ان تک یہ جو رحم کا خزانہ ہے وہ رحمت سے آیا ہے۔ رحمت کہتے ہیں ایک مصدر کو، رحمت کہتے ہیں ایک خزانے کو، رحمت کہتے ہیں ایک مخزن کو، رحمت کہتے ہیں ایک کنز کو، کہ جہاں سے رحم تقسیم ہو رہا ہے، اور جو بھی رحیم ہے وہ وہی رحمت سے لے کر رحیم ہو رہا ہے۔ اب جا کر قرآن پڑھ لینا، اللہ نے قرآن میں اپنے کو بھی رحیم کہا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا، بات ہے نا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا ہے، قرآن کی آیت ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو ہمارا محبوب ہے، یہ جو نبی ہے ہمارا، یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنے کو رحیم کہا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہا، لیکن خدا کی قسم مجھے کہیں دکھا دینا کہ اللہ نے اپنے کو بھی رحیم کہہ دیا، مصطفیٰ کو بھی رحیم کہہ دیا، لیکن اپنے کو رحمت نہیں کہا، مصطفیٰ کو رحمت کہا۔ اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو میں شکر گزار ہوں آپ کو۔ مصطفیٰ کو رحمت کہا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کاش کہ مولا میں ان تک یہ جملہ پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں ابھی ہے۔ ہم نے اے مصطفیٰ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اپنے کو رحمت نہیں کہا، اپنے کو رحمت نہیں کہا۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز مصطفیٰ کو دیا ہے کہ کائنات سے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے رحم چاہیے تو خزانہ ہے مصطفیٰ، اگر مصطفیٰ راضی ہے تو رحمت تمہیں تقسیم ہو جائے گی۔ تو اپنے کو رحمت نہیں کہا، مصطفیٰ کو رحمت کہہ دیا۔ بات واضح ہو گئی۔ اب کہاں کے لیے رحمت ہے؟ عالمین کے لیے۔ اگر یہ حدیث ہوتی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دیکھیے ایک چیز ہے کہ میں اور آپ کہیں، ہم نے کہہ دیا کہ مثلا کسی بچے سے کہے بیٹے تمہاری نگاہ میں دنیا یا عالمین، تو جتنا اس کا مشاہدہ ہے اتنی ہی نگاہ اس کی عالمین کی ہوگی۔ کسی بزرگ سے پوچھے اس کا مشاہدہ عالمین اور بڑھ جائے گا، کسی سائنسدان سے پوچھے اس کا جو دائرہ عالمین ہے اور بڑھ جائے گا، اسی طرح کسی نبی سے پوچھے اس کا دائرہ عالمین اور بڑھ جائے گا۔ یعنی جس کا جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی دائرہ بڑھتا چلا۔ اب نہ یہ کوئی انسان کہہ رہا ہے، نہ یہ کوئی بزرگ کہہ رہا ہے، نہ یہ کوئی نبی کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اس دائرہ عالمین سے باہر کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر جہاں جہاں اللہ کی خلاقیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ رحمت ہے۔ بھائی بڑا سادہ سا جملہ ہے، آسان سا جملہ ہے، اس کو محفوظ کریں نا۔ جہاں جہاں اللہ کی خلاقیت ہے، جہاں جہاں اللہ خلاق عالمین ہے، وہاں وہاں کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اچھا آپ ابھی تک میرے قریب نہیں آئے تو میں بالکل قریب ہو جاتا ہوں آپ سے۔ یہ جس قالین پر آپ بیٹھے یہ بھی عالمین کا حصہ ہے، اس قالین کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت۔ آسانی سے سن رہے ہیں آپ؟ یہ جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے یہ بھی عالمین کا حصہ، اس کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت۔ یہ ہمارا جو وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک، ہم بھی اسی عالمین کا حصہ، تو ہمارے لیے بھی مصطفیٰ رحمت۔ جانور کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، حیوان کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، مچھلیوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، دریاؤں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، سمندروں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، پرندوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، جنات کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، فرشتوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، ملائکہ کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، انبیاء کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، رسولوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، اولیاء کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، پھولوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، پھلوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، درختوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، لوح کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، قلم کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، عرش کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، فرش کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، جنت کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، طوبہ کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت، قاب قوسین کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت۔ مصطفیٰ سب کے لیے رحمت اور زہرا مصطفیٰ کے لیے رحمت۔